أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات بر محمد وآل محمد. خداوند منان کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں کہ وہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس ماہ محرم کے عظیم ایام کو درک کر سکیں اور ان ایام کے اندر اہل بیت کے نورانی کلام سے اور معارف سے آشنا ہو کر ان کو سمجھ کر اپنے وجود کا حصہ بنا کر اس پر عمل کریں. ایک موضوع آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے. عرض کیا تھا کہ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے خصوصاً آج کل کے ایام میں، اور وہ ہے کہ نصرت الہی انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر لازمی، ضروری و حتمی ضرورت ہے. انسان چاہے جتنا بھی ماہر ہو جائے، انسان چاہے جتنا بھی عالم بن جائے، انسان چاہے مادی دنیا کے اندر چوٹی کے اوپر پہنچ جائے ترقی کی، لیکن اگر نصرت الہی موجود نہ ہو تو وہ ترقی کبھی اس کے کام نہیں آئے گی. اور اس طرف سے اہل ایمان، اہل اسلام، اہل تقویٰ کو بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا مد مقابل، آپ کا دشمن مادی اعتبار سے ترقی کر چکا ہے، مادی اعتبار سے برتری لے چکا ہے، اور وہ اس مادی ترقی اور برتری کے اندر مغرور ہو چکا ہے، اور اس مغرور ہونے کی صورت میں اب وہ آپ کو ذلت کی زندگی کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو قرآن اور اہل بیت کی سیرت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن ذلت کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتے. نصرت الہی انسان کی کامیابی کا معیار ہے، اور اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اہل تقویٰ کو ہر میدان کے اندر اس نصرت الہی کی امید رکھنا ضروری ہے. اگر انسان کسی جگہ پر مہارت حاصل کر لیتا ہے، پڑھائی کے اندر نئی نئی نظریات کو کشف کرنے لگ جائے، سائنس کی دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے لگ جائے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ساری میری محنت ہے، تو یہ سوچ اس کی اسلامی سوچ نہیں.
آیت اللہ جوادی آمولی نے ایک بہت خوبصورت جملہ بیان کیا ہے. طلاب اور ہم جیسے ایک ادنا سے طالب علم جو علم کے میدان میں موجود ہیں اور سفر طے کر رہے ہیں علم کے حصول کا، ہمارے لیے بہت زیادہ یہ راہگشا ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ توجہ طلب یہ نقطہ ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم علم حاصل کرے اور اس کے نظر میں، اس کے عقیدے میں یہ موجود ہو کہ میں نے جو یہ علم حاصل کیا ہے وہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، تو یہ سوچ اس کی قارونی سوچ ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے. یعنی گویا کہ وہ کیا ہے، اس وقت قارون کی سیرت پہ چل رہا ہے. قارون کا واقعہ تو معلوم ہے آپ کو کہ مال و دولت دنیا کی اس نے اتنی زیادہ حاصل کی، اور وہ مال و دولت بھی اس کی کوئی حرام کی نہیں تھی، اس نے محنت کر کے حاصل کی تھی، لیکن اس کے اندر مال و دولت حاصل کر کے ایک غرور آیا تھا کہ یہ میں نے حاصل کیا ہے. اس کا یہ غرور اس کو لے ڈوبا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی میدان میں کامیابی حاصل کر رہا ہوں اور یہ کامیابی میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، تو وہ قانونی سوچ تو ہو سکتی ہے، الہی سوچ نہیں ہو سکتی. الہی سوچ کیا ہے؟ الہی سوچ یہ ہے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز تاثیر نہیں رکھتی اللہ کے سوا، فقط خدا مؤثر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو راستے چلے آ رہے ہیں، حق اور باطل کے، اور یہ ہمیشہ آپس میں مد مقابل ہیں. آپ دیکھیں کہ باطل کا راستہ ہمیشہ مادیت پرستی کے اوپر قائم رہا ہے، اور اس مطلب کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی سیرت بہترین سیرت ہے، اور قرآن نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انسان کی ہدایت کے لیے ان اہم مواقع کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پر حق و باطل مقابل میں آئے ہیں اور باطل کی خصوصیات ذکر کی ہیں. تو تمام باطل کے جو راستے ہیں طول بشریت کے اندر جو ظاہر ہوئے ہیں، ان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے مادیت پسندی، مادیت کے اوپر انحصار، معنویت کا، الہی پہلو کا انکار. لیکن حق کے راستے کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو جب سے خدا بند متعال نے انسان کو بنایا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک الہی راستے جتنے بھی ہیں وہ ایک بات میں مشترک ہیں، وہ ہے اللہ پر ایمان اور توکل. دشمن اور باطل کی شکست کا راز اس کی مادیت پسندی پر انحصار ہے، اور باطل جو ہر موقع کے اوپر سر بلند رہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے. ایمان، توکل، یہ سرمایہ ہے انسان کا، یہ اسلحہ ہے انسان کا. حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلحہ وہ ہے کہ جو مادی طور پر ہمیں نظر آتا ہے، جس سے انسان کی ذات کو، جان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے.
وہ اسلحہ ہے. اگر یہ اسلحہ ہمارے پاس موجود ہوگا تو ہماری کامیابی یقینی ہے. اگر یہ اسلحہ نہ ہوا تو ہم ناکام ہو جائیں گے. لیکن الہی راستہ یہ کہتا ہے کہ اسلحہ تمہارا ایمان ہے خدا پر، اگرچہ مادی اسلحہ نہ بھی ہو. آج کا جو یہ زمانہ چل رہا ہے، چونکہ منبر کی ایک اپنی روایت ہے، ایک اپنا اس کا رسم و رواج ہے کہ ایک گفتگو ایک انداز میں کی جاتی ہے، تو بعض اصطلاحات زیادہ شاید یہاں پر مناسب نہ ہوں، لیکن توجہ دلانے کے لیے اہل علم حضرات کے لیے وہ یہ کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے اور آپ الحمدللہ علم کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، اہل بیت کے در پر موجود ہیں اور علم کی گدائی کر رہے ہیں، اور ہدف یہ ہے کہ یہاں کا نورانی علم حاصل کر کے اس نور سے باقی لوگوں کو بھی منور کرنا ہے. اس قسم کی بات آپ لوگوں کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے. وہ یہ کہ یہ زمانہ کیسا زمانہ ہے، اس زمانے کے اصول کیا ہیں، اس زمانے کے قواعد کیا بنائے ہیں بشر نے، جس کے مطابق وہ تمام بشریت کو دھکیلنا چاہتے ہیں، ان قواعد کے اوپر عمل کروانا چاہتے ہیں. اس کا نام رکھا ہے، انہوں نے پہلے کہتے تھے ماڈرنزم، جدیدیت، اور آج کا جو زمانہ ہے اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ ماڈرنزم، یعنی ما بعد جدیدیت. اردو میں جدیدیت اور ما بعد جدیدیت سے اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے. اس اصطلاح کو اگر دیکھیں، مطالعہ کریں جا کر، تو ایک چیز مشترک ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مادہ ہے. مادے سے ہٹ کر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہے. ہر وہ چیز جس کی آپ نیچرل ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، مادی وضاحت کر سکتے ہیں، وہ تو ایگزسٹ کر سکتی ہے چیز. لیکن جس چیز کی آپ مادی وضاحت نہ کر سکیں وہ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی. نہ صرف یہ کہ وجود نہیں رکھتی بلکہ معقول بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں معجزات کو خرافات سے تعبیر کیا جا رہا ہے. بعض وہ افراد کے جو چاہتے ہیں کہ اسلام کے راستے پر کاربند رہیں، مسلمان رہیں مرتے دم تک، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ معجزات کی مادی تفسیر بیان کریں تاکہ اس دنیا کے اندر اسلام کو مادی پرست ثابت کیا جا سکے کہ ہم بھی تمہاری طرح ہی ہیں. اسی دنیا کے قاعدے ہیں کہ جن کو تاسیس کر کے ایک فلاسفر اعلان کرتا ہے کہ خدا مر چکا ہے. میں نہیں چاہتا، اگرچہ منبر حسینی ایک علم کا منبر ہے، لیکن بعض محدودیتیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے یہاں پر نام لے کر ان کے اوپر گفتگو کریں. میں فقط یہ مقدمہ بنا رہا ہوں بعض آج کے دور میں، آج کے دنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دینے کے لیے. باقاعدہ اعلان کیا گیا گاڈ از ڈیڈ، خدا مر چکا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ اتنی مشہور ہوئی ہے. اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بھی سرچ کریں گے، آپ کو دسیوں آرٹیکل، دسیوں کتابیں، دسیوں تھیوریز مل جائیں گی اس جملے کی ایکسپلینیشن کے اندر. خدا مر چکا ہے، اور واقعاً درست ہے کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے
हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर जिस निसाब को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसका नतीजा यही निकलता है कि हमारा जवान चाहते हुए या ना चाहते हुए इस जुमले पर ईमान ले आए कि खुदा मर चुका है, नाउज़ुबिल्लाह, यानी जिंदगी से निकल चुका। मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता, मादियत पसंदी का उरूज बताना चाहता हूं कि जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे हर शोबे के अंदर मादियत परस्ती का उरूज मौजूद है और मुआशरों के अंदर रहना ये हमारे ऊपर भी तासीर छोड़ता है। तवज्जो कीजिएगा, इंसान अगर एक मादी परस्त मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजार रहा हो तो कभी यकीन से ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा सही तौर पर, मुकम्मल तौर पर 100% मुसलमान बाकी रह सकता हूं। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप कोई मिसाल नहीं लाकर दे सकते कि मादियत पसंदी वाले मुआशरे में एक इंसान जिंदगी गुजारे ला ताल्लुक रहकर वो अपने आप को मुसलमान बरकरार रख सके। लाशऊरी तौर पे वो ऐसे ऐसे नजरियात को मानने लग जाता है कि ना कुरान उसकी तायीद करता है, ना पैगंबर तायीद करते, ना अहले बैत की सीरत तायीद करती है। इस जदीद जमाने के जो उसूल है, इस मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजारने के बाद हमारे बाद तज्जियाकार, हमारे बाद माहिरीन, अपने आप को फिलासफर कहलाने वाले, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलाने वाले, अपने आप को आलिम कहलाने वाले, अपने आप को अहले इल्म और अहले दानिश कहलाने वाले, वो जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हक और बातिल के अंदर फर्क को बयान कर रहे होते हैं, और हक अगर कहीं पर कमजोर नजर आ रहा हो जाहिरी शक्ल के अंदर, तो उनके तजज़िये को जब सुनते हैं तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि आपने चूंकि मादियत परस्ती को नहीं अपनाया है, चूंकि तुमने मादियत के अंदर तरक्की नहीं की है, लिहाजा तुम सलाहियत नहीं रखते कि बातिल से टकरा जाओ। जाहिर में तो ये जुमला हर एक को अच्छा भी लगेगा कि बात तो ठीक है, बातिल जब अपने आप को मजबूत कर चुका है मादियत के अंदर, तो अगर उससे टक्कर लेनी है तो हमें भी मादिये एतबार से मजबूत होना पड़ेगा। बात अच्छी है, लेकिन मसला कहां बन जाता है? मसला यहां बन जाता है कि अभी हम मादियत पसंदी के जो उसूल हैं, मादियत पसंदी के अंदर जो नजरियात बनाए गए हैं, या बल्कि मैं बेहतर यूं कहूं कि मादी तरक्की अभी उतनी हासिल नहीं की है, लेकिन बातिल आकर अहले हक को आकर डरा रहा है, धमका रहा है, जलील करना चाह रहा है। अब हमारा वजीफा क्या बनता है कि आया चूंकि हम मादी एतबार से तरक्की नहीं किए हुए हैं, तो लिहाजा जलीलाना जिंदगी को कबूल करके हम बातिल की बात मान लें, बातिल के सामने झुक जाएं, या ना मादी तरक्की ना होने के बावजूद जितनी ताकत हमारे अंदर मौजूद है, हम बातिल के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे और कभी भी जलीलाना जिंदगी को कबूल नहीं करेंगे। यहां पर आके ये मसला जाहिर होता है, यहां पर आके फैसला करना होता है। कल भी मैंने इसकी तरफ इशारा किया था, आज फिर इशारा कर रहा हूं कि हमारे मीडिया के ऊपर मशहूर वायरल शख्सियात ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि ईरान चूंकि मादी तरक्की अभी उतनी नहीं कर सका जितनी अमेरिका और इसराइल और यूरोप ने की हुई है, तो लिहाजा इसको ईरान को चाहिए कि वो इसराइल और ईरान के सामने घुटने टेक दे, वरना अमेरिका और इसराइल इसका भरकस बना देंगे। सुना होगा आपने भी, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है और तेजी के साथ जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और यही इंसान फिर बाद में ये कहता है, किसी ने इससे जाके सवाल किया कि अगर मादी तरक्की
ضروری ہوتی تو پھر کربلا کو آپ کیسے پیش کریں گے؟ کربلا کی کیسے وضاحت کریں گے؟ کربلا کی کیسے ایکسپلینیشن کریں گے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ کربلا تو وہاں کوئی جھگڑا و جنگ تو تھی نہیں، کیونکہ اگر کربلا میں جنگ کرنی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام اہل بیت کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاتے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی جنگ کا خطرہ نہیں تھا، ہدف کچھ اور تھا، نتیجہ کچھ اور نکل آیا۔ لیکن اس انسان نے چونکہ اہل بیت سے دور رہ کر علم حاصل کیا ہے تو چاہے جتنا مرضی ہے اہل بیت کی محبت کا دم بھرے، لیکن اس قسم کے جملات بتاتے ہیں کہ اس نے اہل بیت کے در سے گدائی کی ہی نہیں ہے۔ اگر در اہل بیت پہ جھک کر علم حاصل کیا ہوتا تو کربلا کے بارے میں کبھی اس طرح کی وضاحت نہ کر رہا ہوتا۔ ایران اور اسرائیل کے اندر جو جنگ ہے حق و باطل کی، اس کو اس طریقے سے مادی تفسیر نہ کر رہا ہوتا۔ اس کو پتا ہوتا کہ کربلا میں جنگ نہیں، حق باطل کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ باطل چاہتا ہے کہ حق کو مغلوب کر دے، حق کو جھکا دے، گھٹنوں کے اوپر لے کر آ جائے، وہ بیعت طلب کر رہا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں کبھی بھی اس باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کمپرومائز ہو گیا تو یہ ذلت کی زندگی ہوگی۔ اور کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جہاں پر بھی دو راہیں آ جائیں، کہ ایک جگہ پر یہ ہو کہ آپ نے چند روز مزید زندہ رہنا ہے لیکن ذلت کے ساتھ، اور آپ نے یا تو پھر مر جاؤ، سر تن سے جدا کروا دو، قتل ہو جاؤ، جان دے دو، قربان ہو جاؤ، تو کربلا ہمیں جو درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں ذلت اور ذلت کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ہاتھ من الذلہ کا نعرہ لگا کے آپ اپنی جان کو قربان کر دیں۔ ہاتھ من الذلہ، ہاتھ من الذلہ، ہاتھ من الذلہ، ہاتھ من الذلہ۔ اسی وجہ سے امام حسین سے منسوب جملہ ہم ہر جگہ پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے خون کے اندر گرمائش پیدا کرنے والا جو جملہ ہے، ہمیں جذبہ دینے والا جو جملہ ہے، وہ یہی ہے، الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ ذلت قبول نہیں ہے۔ یہ انسان کربلا کو اگر یوں پڑھتا تو اس کو یہ سمجھ میں آتی کربلا ذلت اور عزت مند موت کے درمیان جنگ کا نام ہے۔ جب دو راستے آ جائیں کہ یا ذلت آمیز زندگی گزارنی پڑے یا عزت مندانہ موت حاصل کرنا پڑے، تو کربلا یہ کہتی ہے کہ عزت مندانہ موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ ہے ہماری درجگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درجگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درجگاہ کربلا، کربلا حق کا سچا راستہ کربلا، کربلا حق کا سچا راستہ کربلا، کربلا یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یقین جانیں اگر اس قسم کے مطالب کربلا کو اس نگاہ سے اگر بیان نہ کیا گیا تو یہ جوان جن کو آپ بھی اپنے بچوں کو یعنی اچھی تعلیم دلوانے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے اندر درس حاصل کرے۔ اعلیٰ ترین یونیورسٹی کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہ کن اصولوں پر چل رہی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ مفت میں، بلکہ مفت نہیں،
خود جیب سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنے بچے کو تحویل دے رہے ہیں، ایمان کے سرمایے سے لبریز ہے کہ آپ ہمارے بچے کو بے ایمان تربیت کر کے واپس کریں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ دوبارہ ذکر کرتا ہوں، بات نہیں ہے کہ میں اس جملے کی اور یہ جو بات میں نے شروع کی ہے جو مثالوں کے طور پر میں لے کر آ رہا ہوں اس کی وضاحت کروں، مگر توجہ دلانی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے تو مسلح ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آتا ہے تو بغیر مسلح کے آتا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی شاید ریکارڈڈ کلپ ہے، مل بھی جائے گا۔ کہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں؟ ایران میں۔ ایران میں کیا ہے؟ اسلامی حکومت، ولایت فقیہ نافذ ہے یہاں پر۔ یہاں کی یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے کہ جوادی عاملی صاحب فرما رہے ہیں، مسلح ایک مثال ہے کہ ایمان اور جذبہ و خدا یہ لے کر جاتا ہے، لیکن جب فارغ ہو کر آتا ہے تو یہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلیبس جو تربیت کے طور پر بنایا گیا ہے، وقت نہیں ہے یقین جانے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اس نقطے کی طرف سے غافل ہیں، اسی وجہ سے ہمارے جوان جوک در جوک جو ہیں شک کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میدان کے اندر گفتگو اس طریقے سے نہیں کی جاتی، ان چیلنجوں کو، ان مسائل کو توجہ نہیں دلائی جاتی کہ جو درپیش ہے ان جوانوں کو۔ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر آپ کے جوان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان فقط یہ مادی انسان ہے، انسان کی حقیقت اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ تو جب انسان مادی ہو گیا، اس کے بنائے ہوئے اصول، پھر اس کی بنیاد پر جو بنائے گئے اصول ہوں گے وہ بھی مادی ہوں گے۔ آپ کا اقتصاد مادی ہوگا، آپ کی سیاست مادی ہوگی، آپ کی سائیکالوجی مادی ہوگی، آپ کی سوشیالوجی مادی اصولوں کے اوپر بنے گی۔ اور جوان وہی چیزیں جب پڑھ کے آئے گا تو سوچے گا ضرور کہ قرآن ہمیں تعلیم کچھ اور دے رہا ہے، لیکن یونیورسٹی کی تعلیم ہمیں کچھ اور دے رہی ہے۔ لہذا ضرورت ہے یہاں پر توجہ کرنے کی کہ ہم یہ چیلنجز جو جدید درپیش ہیں ہمیں اور ہونے والے ہیں مزید، ان کا جواب، ان کا رائے حل ہمارے پاس موجود ہو۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ معاشرہ جو چل رہا ہے اس وقت، یہ معاشرہ مادیت پرستی کے اندر ہے، مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن الہی راستہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی تشریح آج کے اس وقت کی میں مثال کے طور پر لے کر آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اگر ہم مادی روایت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں پر جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے مزائل انہوں نے مارے، کتنے ہم نے مارے، ان کے بندے کتنے مرے، ہمارے بندے کتنے مرے، ان کی بلڈنگیں کتنی تباہ ہوئی، ہماری کتنی تباہ ہوئی۔ اگر تو ہمارے بندے زیادہ مرے ہیں، ان کے بندے کم مرے ہیں تو ہم شکست خوردہ ہیں۔ اگر ہم نے مزائل کم مارے ہیں، انہوں نے زیادہ مارے ہیں تو ہم شکست خوردہ ہیں۔ تو سمجھ جائیں کہ یہ مادی روایت کے مطابق چل رہا ہے، الہی روایت کے مطابق نہیں۔ الہی روایت کے اندر جو تجزیہ و تحلیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملت، یہ قوم اپنی مادی ترقی میں کمزور تھی، لیکن پھر بھی دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی اور تمام دنیا کی طاقتوں کو گھٹنوں پہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ الہی روایت ہے۔ الہی روایت کہتی ہے کہ تم نے مادے کے اوپر، مادی ترقی پہ انحصار نہیں کرنا،
اگر مادی ترقی کو دیکھ کر آپ تحلیل کریں، پہلا دن جو تھا ایران کے اوپر حملے کا، وہ بتا رہا تھا کہ مادی جو سوچ لے کر تحلیل کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، جو ایمان کی طاقت سے لبریز انسانوں کو نہیں جانتے ہیں، ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایران کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب رجیم چینج ہو جائے گی، اب جو ہے ایران کے وہ حالات نہیں رہیں گے جو پہلے تھے۔ لیکن 12 گھنٹے کے اندر ایمان کے اندر لبریز شخصیات نے، اہل تقوی نے، اہل ایمان نے یہ دکھا دیا ہے کہ مادی روایت اور ہوتی ہے، الہی روایت اور ہوتی ہے۔ الہی روایت توکل بر خدا ہے، الہی روایت ایمان ہے۔ آپ کبھی اسی دنوں کے اندر رہبر معظم کا ایک بہت پرانا کلپ، شاید ان کی صدارت کے زمانے کا تھا یا جب کا، تاریخ میں نہیں دیکھ سکا، وہ کلپ بڑا وائرل بھی ہوا، سب ٹائٹل ہو کر یہ وائرل بھی گیا، دیکھا گیا اس کو۔ تو رہبر وہاں پر جمعے کے خطبے کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے اہل باطل، اے دنیا کی طاقتوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس سائنسی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ہم تمہارے سامنے جھک کر گدائی کرنے لگ جائیں گے؟ کلا، کبھی بھی ہم گدائی نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس وہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل اور صبر استقامت کا۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہی صبر ہے کہ جس نے آج ایران کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے رکھا ہے، یہی ایمان ہے کہ جس نے یہاں کی عوام کو بھی لرزنے نہیں دیا۔ باہر بیٹھ کر ویڈیوز دیکھنے والے تو لرز رہے تھے، لیکن یہاں بیٹھے اہل ایمان نہ فقط یہ کہ لرز نہیں رہے تھے، بلکہ اس مزائل کی آوازوں کے اندر بم پھٹ رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن سڑکوں کے اوپر اپنا اظہار وجود کر رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو اتنا مضبوط بناتی ہے؟ وہ ہے ایمان۔ ایمان ہے اللہ کے اوپر، ایمان، توکل، صبر۔ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اپنی ہر زندگی کے اندر، کاروبار کر رہے ہیں، مادی کیلکولیشن ہوتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ فیملی کے اندر مشکلات ہوں، ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی ایک واقعہ چل رہا تھا کہ ایک جوان نے خودکشی کی ہے، خوب اس کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں کیا ہے، مادی اعتبار سے ناکامیوں کو وہ برداشت نہ کر سکا اور روحانیت کو چھوڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایمان کی جو طاقت ہے، یہ انسان کو کسی بھی زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر لرزنے نہیں دیتی، پریشان ہونے نہیں دیتی، چاہے زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا میدان ہو یا بڑے سے بڑا میدان ہو۔ انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا، انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا، امید کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ وقت آج بھی ختم ہو گیا، اپنی ان مثالوں کی طرف نہیں آ سکا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن نے مختلف مثالیں دی ہیں کہ جہاں پر مادی روایت شکست کھا جاتی ہے اور الہی روایت سر بلند رہتی ہے۔ ان میں سے ایک مثال جناب طالوت اور جالوت کا ماجرا تھا کہ جہاں پر جالوت اس زمانے کی طاقتور لشکر کا بادشاہ تھا اور طالوت جو ہے وہ کمزور ترین افراد پر مشتمل لشکر کا سپہ سالار تھا۔ حکم دیا جاتا ہے کہ جالوت کے ساتھ لڑو جا کر، اور جب طالوت کے لشکر میں موجود افراد نے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو قرآن نے بیان کیا کہ انہوں نے لشکر کو دیکھتے ہی کہا لا طاقت
لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن یہی حالت جب الہی نمائندہ دیکھ رہا تھا، ایک جوان تھا بالکل، جب دیکھا کہ جناب طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے مقابلے میں اپنا ایمان کھو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، ڈر اس کے دل میں آ گیا ہے، تو ایک جوان جناب داؤد جو ہیں وہ باہر آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ میں اس کو ختم کرتا ہوں. تو جناب داؤد نے ایک غلیل کی طرح کا ایک ہتھیار بنایا اور ایک پتھر سے اس جالوت کو زمین بوس کر دیا. الہی روایت یہ ہے. اگر مادی روایت کو دیکھ کر چلیں، جالوت دنیا کا مضبوط ترین سپہ سالار تھا، کوئی بھی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی تھی، لیکن خدا نے جناب داؤد کے ذریعے ایک پتھر کے ذریعے مروا کر یہ اہل دنیا کو بتا دیا کہ اگر ایمان ہو میرے اوپر تو میں پتھر سے بھی سپر پاور کو گرا سکتا ہوں. اور یہ کیا. اور یہی ایک واقعہ جو ہے ہمیں ابرہا کے لشکر میں بھی نظر آتا ہے کہ جب وہ ابرہا اپنا وسیع ترین مسلح ترین لشکر لے کر آتا ہے، ہاتھیوں پر سوار ہو کے آتا ہے تاکہ میرے مد مقابل ڈر جائیں، لیکن خدا نے ابابیل کی کنکریوں سے نیست و نابود کیا ہے. تو یہ اصول اور قاعدے ہیں کہ دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے خدا کے علاوہ. اگر کوئی ایمان رکھے گا خدا پر تو اس سپر پاور کو جو بھی ہے، رہبر معظمی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ہو خدا کے اوپر، امریکہ اور اسرائیل جیسی 10 سپر پاور بھی آ جائیں تو شکست حتمی ہے ان کی. فقط دل میں ایمان ہو اللہ کا، ایمان میں مضبوط ہو. ہاں، یہ میری بات سے کبھی تاثر نہ جائے. بعض اوقات جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ یہ جملہ کہتے بھی ہیں کہ جب آپ ایمان کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، جب ہم الہی روایت کو وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مادی ترقی ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ معنویت، الہی طاقت اور ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، جب اس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسلام مخالف پروپیگنڈا کرنے والے افراد یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، اہل عقیدہ ہیں، یہ سائنس کے مخالف ہیں، یہ ٹیکنالوجی کو مانتے نہیں ہیں، یہ فقط ایمان کے ذریعے ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. نا، اسلام کبھی بھی سائنس کا مخالف نہیں، کسی بھی اعتبار سے مخالف نہیں ہے. بات سائنس کو ماننا یا نہ ماننے کا نہیں ہو رہی ہے. سائنس میں ترقی، مادی ترقی ضروری ہے، اور قرآن نے واضح اصول بیان کیا ہے کہ دشمن کے مقابل میں اپنے آپ کو قوت اور طاقت کے ساتھ تیار کرو. قرآن کی صریح آیت ہے، لہذا اس سے منع نہیں کیا گیا. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے مثلا اس قسم کی باتیں سن کے کہ ایمان کی طاقت جب شکست دے سکتی ہے دشمن کو تو پھر مجھے مادی ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ڈرونز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹیکنالوجی نیوکلیر پاور بننے کی ضرورت نہیں ہے، درست ہے، یہ چیزیں ضرورت نہیں، چونکہ ایمان کی طاقت دشمن کو زیر کر سکتی ہے. اگر وہ یہ سوچنے لگ گیا تو وہ اسلامی سوچ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے میدان میں اترو، پھر اگر کہیں کمی رہ گئی تو وہ خدا نصرت کرے گا. اس کے اوپر بھی قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. انشاءاللہ اس کو اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وقت کافی گزر چکا ہے، چند جملے ذکر مصیبت کے. جیسے جیسے محرم کے ایام گزرتے جا رہے ہیں،
انسان محرم کے مہینے میں ویسے ہی غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ ایام گزرتے جاتے ہیں انسان کے دل پر غمی اور زیادہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان عاشور کے قریب ہوتا جاتا ہے، تکوینی اثر ہے، دیکھیے واقعاً تکوینی اثر ہے، انسان چاہے نہ چاہے دل کا اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہو چاہے وہ اہل ایمان میں سے نہ بھی ہو۔ آج چاہتا ہوں چونکہ یہ ایام جو چل رہے ہیں 1-2 دن اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، آج چاہتا ہوں کہ مختصر جناب حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے گفتگو کی جائے، ان کی کچھ مصیبت بیان کی جائے۔ جناب حبیب ابن مظاہر بہت عظیم شخصیت ہیں، اصحاب امام حسین میں سے ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں بہت سارے اصحاب ہیں جو امام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس کا ہر جگہ پہ تذکرہ ہوتا ہے وہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ جناب مجتبیٰ تہرانی تہران کے ایک بہت بڑے عالم گزر کے گئے ہیں، ان کا کلپ انٹرنیٹ کے اوپر موجود بھی ہے، آپ خود بھی اس کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ جناب مجتبیٰ تہرانی فرماتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر ایک مومن کے خواب میں آئے، اس مومن نے جناب حبیب ابن مظاہر سے پوچھا کہ جنت میں آپ کا جو مقام ہے اس سے راضی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا مقام بہت بلند ملا ہے، بہت راضی ہوں میں اس کے اوپر۔ تو مومن نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ آپ کی کوئی ایسی آرزو کہ جو پوری نہ ہوئی ہو وہ کون سی ہے؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر اس مومن کو خواب میں کہتے ہیں کہ میری ایک آرزو ہے کہ خدا مجھے دوبارہ زندہ کرے تاکہ میں مجلس حسین میں بیٹھ کر حسین پہ گریہ کروں، یعنی مجلس حسین میں گریہ کرنا جناب حبیب ابن مظاہر کی وہ آرزو ہے جو وہ اپنے اندر لیے ہو گئے، اور یہ خدا کا لطف ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ایام محرم میں ذکر مصیبت کرتے ہیں، امام حسین کے اوپر گریہ کرتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کی جو عظمت ہے آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مقام پر سفر کر رہے تھے اور جناب حبیب ابن مظاہر کا جو ملاقات ہو جاتی ہے جناب میثم تمار سے، تو جناب حبیب ابن مظاہر میثم تمار کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو ولایت کے جرم میں درخت اور اس کھجور کے درخت کے اوپر لٹکایا جائے گا اور اس کی زبان کاٹی جائے گی اور اس کے شکم کو پارا پارا کر دیا جائے گا۔ تو جناب میثم تمار فرماتے ہیں میں بھی ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر کو کوفہ میں لایا جائے گا اور گلیوں میں پھیلایا جائے گا، یعنی ایک دوسرے کی شہادت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یعنی جناب حبیب ابن مظاہر اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ وہ غیب کی خبریں بھی رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے خط لکھا جناب حبیب ابن مظاہر، آپ سب ہر سال مصائب سنتے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو۔ حبیب ابن مظاہر اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، جیسے ہی کھانا شروع کرنے لگتے ہیں دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے،
جناب حبیب ابن مظاہر وہیں بیٹھے، پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو دروازے سے باہر آواز آتی ہے کہ میں حسین کا قاصد ہوں، تیرے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر کا یہ سننا تھا، دوڑ کے وہ دروازے پر گئے اور اس قاصد سے وہ لیٹر لیا، وہ خط لیا اور لے کر گھر تشریف لے آئے دوبارہ اپنی بیوی کے پاس، اور بیوی نے پوچھا اے حبیب کون تھا؟ جناب حبیب فرماتے ہیں امام حسین کا قاصد تھا اور میرے لیے پیغام لے کر آیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اے حبیب میں کربلا میں آ چکا ہوں، اگر میری نصرت کے لیے آنا چاہتے ہو تو میں منتظر ہوں۔ تو جناب حبیب کی بیوی کہتی ہیں کہ پھر تم نے کیا سوچا؟ تو جناب حبیب کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے جسم میں تو طاقت نہیں رہی ہے، میں اب کربلا جا کر حسین کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تو حبیب کی بیوی میں غصہ آیا اور غصے میں جا کر غصے میں کہتی ہیں کہ اے حبیب وہ نواسہ رسول ہے اور تم اس کی مدد کرنے کا ابھی سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ جناب حبیب جواب میں کہتے ہیں کہ ابن زیاد بہت لعین ہے، اگر میں حسین کی مدد کے لیے گیا تو وہ میرے گھر کو تباہ کر دے گا اور تجھے بھی اسیر بنا لے گا۔ میں جب یہ جملے پڑھ رہا تھا واقعاً رونا آ گیا وہاں پر کہ جناب حبیب حسین کی نصرت کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ابن زیاد میرے گھر کو نہ لوٹ لے، میری بیوی کو قیدی نہ بنا لے، لیکن قربان جاؤ امام حسین پر کہ جو اسلام کی خاطر بی بی زینب جیسی ہستی کو ساتھ لے کر گئے ہیں، جن کے خیموں کو نہ صرف لوٹا گیا بلکہ بی بی کی چادر کو بھی لوٹا گیا، اور رسن باندھ کے کبھی کوفہ کے بازار میں کبھی شام کے بازار میں پھرایا گیا۔ جناب حبیب کی بیوی جب یہ جملہ سنتی ہے تو فرماتی ہے کہ اے حبیب تو نصرت کے لیے جا، گھر تباہ کرتا ہے کرے، میں قیدی بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب جناب حبیب نے مزید سوچنا شروع کیا تو حبیب کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ دوپٹہ پہن لو، عورت بن کے گھر میں رہو، اور کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں یا ابا عبداللہ اگر میں مرد ہوتی تو آج میں خود آپ کی نصرت کے لیے کربلا آتی۔ جناب حبیب نے جب دیکھا کہ میری بیوی ذہنی طور پہ مکمل تیار ہے، اب میں امام کی نصرت کے لیے نکل سکتا ہوں، تو اپنے غلام کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ تو گھوڑے کو فلاں جگہ پر جا کر کھڑا ہو، میں بعض خفیہ راستوں سے ہو کر آتا ہوں اور پھر کربلا چلیں گے۔ تو جناب حبیب نکلتے ہیں باہر، خفیہ راستوں سے نکلتے راستے میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور جناب حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں اے مسلم کہاں جا رہا ہے؟ حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں، مجھے پیغام آیا ہے، میں جا رہا ہوں نصرت کے لیے۔ تو جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میں خضاب کرنے جا رہا ہوں، تو جناب مسلم کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، کربلا میں اس طریقے کا خضاب ہوگا کہ تمہاری داڑھی کا رنگ پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جناب حبیب اور جناب مسلم چلتے ہیں خفیہ راستے سے اور جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر غلام کو کھڑا کیا ہے۔ تو غلام اب دیکھ رہا ہے کہ جناب حبیب نے دیر کر دی ہے، تو وہ گھوڑے سے باتیں کرتے کرتے یہ جملہ دہراتا ہے کہ اے گھوڑے اگر میرے مالک نے آنے میں دیر کر دی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر کربلا
میں نواسہ رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ جملہ سننا تھا جناب حبیب نے۔ اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، اگر آج خدا نے حسین کی خدمت کا موقع دیا ہے تو میرے ہاتھ سے نہ جانے دے، مجھے بھی کربلا میں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ جناب حبیب جاتے ہیں کربلا میں، اور جیسے ہی کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں دور سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے حسین کے لشکر کی طرف۔ خیمے کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، چونکہ جب سے کربلا میں رکے ہیں اس وقت سے اہل بیت بچے سب دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں جو بھی آ رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر کوئی آتا ہے تو جب پوچھا جائے کون آیا ہے، کبھی ہرملا آ رہا ہے، کبھی خولی آ رہا ہے، کبھی ابن سعد آ رہا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے خبر نہیں ملتی بیویوں کو کہ کوئی آیا ہو جس کے بارے میں کہا ہو کہ یہ نصرت ایمان کے لیے آیا ہے۔ لیکن پہلی دفعہ جب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ جب آتے ہیں تو خیموں میں صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ بی بی زینب پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، بتایا جاتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر ہماری نصرت کے لیے، امام حسین کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔ تو بی بی زینب فرماتی ہے کہ جا حبیب ابن مظاہر کو میرا سلام عرض کر دو۔ جیسے ہی قاصد حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچتا ہے اور حبیب ابن مظاہر کو آ کے کہتا ہے کہ بی بی زینب نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر مٹی کو اپنے سر پہ ڈال کے کہتے ہیں واہ غربتا، امیر المومنین کی بیٹی، امیر عرب کی بیٹی مجھ غلام کو سلام کر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا شہداء ملت کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا اس 12 روزہ جنگ کے اندر جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا باطل کو ریست و نابود فرما اور حق کا بول بالا فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں عالم با عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارا جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ پروردگارا جو بے روزگار ہیں رزق حلال نصیب فرما۔ اور آج کے لیے جنہوں نے نیاز کا بندوبست کیا ہے، شہید سید باقر حسین کے اصال ثواب کے لیے خداوند متعال ان کے درجات بلند فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔